الصبح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوتھے پارے میں 5واں رکوع اور سورہ آل عمران کا 14واں رکوع چل رہا ہے. آیت نمبر 134 تک ہوا. آیت نمبر 34 کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 کے بعد ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله. اوپر کی آیات میں اہل ایمان کو نیکی کی طرف سبقت کرنے اور تقوی کی صفات پیدا کرنے کی تلقین و تعلیم کی گئی تھی اور اس کا فائدہ اور آخرت میں اس کا صلہ بھی ذکر کیا گیا کہ تم ایسی مغفرت کی طرف دوڑو، سبقت کرو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے بخشش کا سامان ہو جائے، اور ایسی جنت کی طرف لپکو جس کی وسعت اتنی ہے کہ آسمان و زمین سارے اس کے عرض میں سما جائے، باقی اس کا طول اس کو اندازے سے باہر. اور پھر متقین کی صفات بیان کی گئیں کہ تقوی والے یہ نہیں کہ صرف ظاہری تقوی ہو، بلکہ ان کے مزاج، ان کے اخلاق، ان کے رہن سہن، ان کے برتاؤ سے تقوی نظر آتا ہے. چنانچہ وہ خوشحالی کے اندر بھی بدحالی کے اندر بھی لوگوں کے لیے ہمدردی، خیرخواہی کا جذبہ رکھتے ہیں اور جیسا بن پڑتا ہے خرچ کرتے رہتے ہیں، خوشحالی میں زیادہ، بدحالی کے اندر اسی کے اعتبار سے. اور ناگوار حالات پیش آ جائیں، غصہ گرمی کا موقع ہوتا ہے تو غصے کو پی جاتے ہیں، یعنی غصہ برداشت کر جاتے ہیں، دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں اور اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے، انتقام نہیں لیتے. اور اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے جو صرف معافی نہیں کرتے بلکہ ان ظالموں اور ان تکلیف پہنچانے والوں اور حق تلفی کرنے والوں کے ساتھ احسان کرتے رہتے ہیں. یہ وہ اخلاق و نیکیاں ہیں جس کو اپنانا انسان کے نفس پر بہت بھاری ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے ان نیکیوں کے ذریعے سے بہت ملتا ہے. حالانکہ یہ بظاہر عبادت کا تعلق سے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا عبادت سے تعلق ہو، حقوق اللہ سے تعلق ہو. یہ حقوق العباد کے لین کی چیزیں ہیں، معاف کر دینا، غصہ پی جانا اور خیر خواہی کرتے رہنا، لوگوں پہ خرچ کرتے رہنا. یہ ان نیکیوں کا ذکر ہے جو نیکیاں حقوق اللہ نہیں، حقوق العباد کے لین سے. اسی لیے انسان اس وقت تک نیک نہیں بن سکتا چاہے جتنی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، تسبیحات پڑھے، تلاوت کرے، جب تک کہ حقوق العباد کے لین سے وہ نیک نہ بن جائے. اور حقوق العباد کے لین سے نیک جبھی بنے گا جب کہ اس کے اندر مخلوق کی ہمدردی، معافی کا جذبہ، خیر خواہی، غصے کو پی جانا اور دوسروں کے حقوق ادا کرنا، یہ جب تک اس کے اندر پیدا نہیں ہو جائے گا. تو یہ تو اعلیٰ درجے کے مومنین متقین کا ذکر تھا جو اوپر کی آیتوں میں آیا. آج کی ان آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اور مومنوں کا تذکرہ کیا، ان کی صفات کا. وہ اس اعلیٰ درجے کے مومنوں میں تو نہ صحیح، لیکن وہ دوسرے درجے کے، یعنی ایمان کا اعلیٰ جو مقام ہے اس کے بعد ان کا مقام، ان کا درجہ آتا ہے کہ وہ گناہ بھی ان سے ہو جاتے ہیں، بے حیائی کے کام بھی ہو جاتے ہیں، اپنے آپ
اپنا نقصان بھی کر بیٹھتے ہیں، نقصان سے مراد آخرت کا نقصان کر بیٹھتے ہیں، لیکن اس پر جمتے نہیں ہیں، اس پر قائم نہیں رہتے گناہوں پر، بلکہ فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی یاد سے غفلت سبب بنا ہمارے گناہ کرنے کا، لہذا ہمیں اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ توبہ اللہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، روتے دھوتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور انہیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا ہے کون جو ہمارے گناہ بخش دے۔ اللہ کے سوا کوئی گناہ نہیں بخش سکتا، اللہ ہی معاف کرنے والا، وہ معاف کرے تو معاف کرے، ورنہ کوئی اگر ساری دنیا مل کر کے کسی کی معافی کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اللہ معاف نہ کرنا چاہے تو کوئی معاف نہیں کرا سکتا۔ اور پھر وہ سچی پکی ایسی توبہ کرتے ہیں کہ گناہ سے اپنے کو بچانے کا عہد بھی کرتے ہیں، موجودہ گناہ پہ پچھتاتے ہیں، آئندہ اس گناہ کے چھوڑنے کا پورا عزم و ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مستحق ہیں، اللہ کی نوازشوں کے مستحق ہیں، ان کے لیے بھی اللہ کی طرف سے جنت کے وعدے ہیں، اور ان کی بھی جزا یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو بھی بخشا جائے۔ تو یہ لوگ بھی کامیاب لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے یہاں دو قسم کے گویا مسلمانوں کا تذکرہ کیا، ایک اعلیٰ درجے کے مسلمان جو اپنے اخلاق و صفات سے تقوی والے ہیں، اولیاء اللہ میں گویا ان کا شمار ہے، اور دوسرے درمیانی درجے کے مسلمان جس میں کہ گناہ بھی کر بیٹھے، نیکیاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن جب گناہ کرتے ہیں تو گناہ پہ ان کو پچھتاوا ہوتا ہے، توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے رجوع ہوتے ہیں، پھر وہ گناہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر گناہ ہو گیا، پھر یہی حال ہوتا ہے ان کا، پھر توبہ، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازہ توبہ کا تو بند ہی نہیں ہوتا، بار بار انسان سے گناہ ہو، بار بار توبہ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار معافی ہوتی رہتی ہے۔ ایک دن وہ آتا ہے کہ پھر وہ گناہ ہی چھوٹ جاتا ہے توبہ کرتے کرتے۔ تو اس طرح اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی کامیاب لوگ ہیں، ان کی بھی مغفرت ہونے والی ہے، یہ بھی جنت میں جانے والے ہیں۔ تیسری قسم کے مسلمانوں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تیسری قسم کے مسلمان کون ہوتے ہیں؟ کہ نیکی کرتے نہیں، گناہ کرتے تو پچھتاتے نہیں، گناہ چھوڑتے بھی نہیں، توبہ کرتے بھی نہیں، بس نام کے مسلمان ہیں، اللہ کے یہاں بھی ان کا کوئی شمار نہیں ہے، اللہ نے شمار ہی نہیں کیا ایسے مسلمانوں کا۔ ایسے لوگوں کا اگر ایمان پر خاتمہ ہو گیا تب تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال کر اس ایمان اور ایمان کے بول کی وجہ سے جنت میں پہنچا دیں گے، لیکن جیسا کہ حدیث پاک میں آیا تموتون کما تحیون، جیسی تمہاری زندگی ہوگی ویسی تمہاری موت ہوگی۔ خدا نہ خواستہ اگر ایمان والی زندگی بالکل نہیں رہی، گناہوں پہ پچھتاوا ہوتا ہی نہیں تھا، تو موت کے وقت شیطان انہی چیزوں کو زیادہ آگے کرتا ہے جس سے دنیا میں زیادہ تعلق ہوتا ہے، جس طرح کی چیزوں سے انسان کی دلچسپی ہوتی ہے، جن چیزوں سے انسان کا دل لگا ہوا ہوتا ہے، وہ چیزیں موت کے وقت سامنے آ جاتی ہیں۔ اگر اللہ سے بالکل تعلق نہیں رہا، نام کے برائے نام بھی تعلق نہیں رہا اللہ سے، اس کے رسول اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر موت کے وقت وہ نصیب بھی نہیں ہوتے، اللہ کی یاد بھی نہیں آتی ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے نام پر انسان پھر مرتا نہیں ہے، بڑے ڈرنے کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کا یہاں ذکر نہیں کیا، اگر ایمان پر خاتمہ ہے تو ان کی بھی بخشش ہے، جیسا کہ اور احادیث کے اندر آیا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ ایمان اخلاص کے ساتھ اگر ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھا ہوگا تو جنت میں ایک دن جائے گا۔ بہرحال یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے ضمن میں اس لیے ذکر فرمائی کہ اوپر معافی کا، غصہ پی جانے کا، کہ اوپر کی آیتوں میں آیا غزوہ احد میں جو دشمنوں کی طرف سے نقصان کا سامنا کرنا پڑا، فتح کے بعد وہ فتح شکست میں تبدیل ہوئی، تو اس وقت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی تکلیف پہنچی، آپ کے دانت زخمی ہوئے، شہید ہوئے، اور آپ کے چہرے پہ زخم لگا، تو اس پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ بد دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اوپر آیا، منع کر دیا گیا کہ نہیں ہے، آپ ان کے خلاف کچھ نہ کہیے، اللہ تعالیٰ شاید ان کو آپ کا غلام ہی بنا دے، ان کو ہدایت پر ہی لائے، چنانچہ وہی ہوا۔ تو اس لیے تعریف فرمائی گئی کہ یہی مزاج اور مسلمانوں کو بھی پیدا کرنا چاہیے، یہ صفات اعلیٰ درجے کی صفات ہیں جو پیدا کرنی چاہیے۔ اور غزوہ احد کے آنے کے وقت جو کچھ مسلمانوں سے غلطیاں، کمی کوتاہی ہو گئی تھی، کچھ غزوہ احد میں جو لوگ اس ٹیلے سے ہٹ گئے تھے جہاں پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 50 لوگوں کو مقرر کیا تھا، تو یہ اس کوتاہی کے نتیجے میں ان کا بھی تذکرہ ہو گیا کہ یہ پچھتا رہے ہیں، توبہ استغفار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اطمینان دلا دیا گیا کہ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بھی بخشنے والا ہے، ایسے لوگوں کی مغفرت کا وعدہ کر رہا ہے، ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے، لہذا یہ مسلمان بھی پریشان نہ ہو جن سے کمی کوتاہی ہو گئی، جس کی وجہ سے شکست ہو گئی۔
آگے اللہ تعالیٰ نے پھر سب کے لیے فرمایا، مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی، جو ایمان والے تھے جو کفر والے تھے، اللہ نے سب کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ضابطہ ہے، اور گزشتہ زمانوں میں بڑے بڑے واقعات پیش آ چکے ہیں، قوموں کی تاریخیں بتاتی ہیں۔ اللہ کی عادت یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت کی، ان سے عداوت کی اور حق کے جھٹلانے پر انہوں نے کمر باندھی، اللہ اس کے رسول کی تصدیق سے منہ موڑا اور حرام خوری، ظلم و عصیان اور حق والوں کو ستانے پر جمے رہے، تو پھر ان کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، تمام انبیاء کے واقعات پڑھ جائیے، سب میں یہی نظر آئے گا کہ شروع کے اندر تو باطل کا غلبہ نظر آ رہا ہے، باطل دندناتا پھر رہا ہے، لگتا ہے کہ یہ انبیاء کی نبوت کا چراغ گل ہو جائے گا، حق بجھ جائے گا، حق مٹ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دیکھ لو، سیر کر لو دنیا بھر کے زمینوں میں چل پھر کر کے ان کی تباہی کے آثار دیکھ لو کہ کس طریقے پر اہل باطل کو ہلاک کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا شکار ہوئے، کوئی زمین میں دھسایا گیا، کوئی جو ہے ان پر جو ہے آسمان سے پتھر برسے، کسی پر جو ہے زلزلے کا عذاب آیا، کسی پر طوفان نوح کا عذاب آیا، کوئی پانی میں غرق کر دیا گیا۔ یہ سب واقعات میں غور کرنے سے دونوں لوگ سبق لے سکتے ہیں، مسلمانوں کو بھی اور مسلمانوں کو مد مقابل جو مشرک ہیں ان کو بھی۔ مشرکین کے لیے یہ سبق ہے کہ پیغمبر خدا کی عداوت میں جو حق کو کچلنے کے لیے نکلے تھے، وہ تھوڑی سی اور عارضی طور پر یہ جو فتح ان کو ہو رہی ہے، بظاہر غلبہ ان کو ہو رہا ہے، اس پر مغرور نہ ہو، ان کو دھوکہ نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ برا انجام اور آخری انجام ہلاکت و بربادی کے سوا ان کا کچھ نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے بھی اس میں سبق ہے، پیغام ہے۔ ایک تو یہ کہ ان سختیوں اور جو کافروں کی طرف سے عارضی جو مغلوبیت ہو گئی ہے، ہنگامی پسپائی ہو گئی ہے، اس سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے تاریخ بتاتی ہے کہ اچھا انجام، کامیابی اور یہ الحق کو ہی ملتی ہے، حق ہی غالب رہتا ہے، حق ہی جو ہے منصور مفتوح فتح مند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت قدیم سے ہی چلی آ رہی ہے، چنانچہ یہی ہوگا۔ لہذا عارضی شکست سے اور وقتی طور پر جو نقصان ہوا، اس سے ملول خاطر نہ ہو۔ آدمی کے سامنے جو حالات پیش آتے ہیں اس سے متاثر ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے بڑے بڑے نتیجے نکالنے لگ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا آگے پیچھے کے حالات دیکھ کر نتیجہ نکالو، ماضی کی تاریخ سے عبرت حاصل کرو۔ لہذا مسلمانوں کو بھی تسلی دی گئی، اور جو کافر بہت خوشیاں منا رہے تھے کہ ہم نے ان کے 70 آدمی مار لیے، بدر کا بدلہ لے لیا، تو فرمایا کہ یہ خوشی کا موقع نہیں ہے، ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ آخری انجام نہیں ہے، سامنے آیا ہے۔ آخری انجام حق کی فتح کا ہے، آخری انجام باطل کی شکست کا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس لیے بیان کر دے رہے ہیں سب کے لیے، تاکہ سب کے کان کھڑے ہو جائے اور وہ سب کے حق واضح ہو جائے۔ اور یہ ہم نے کتاب میں یہ آیتیں اس لیے نازل کی تاکہ لوگوں کو ہدایت نصیب ہو، اور ہدایت و نصیحت تو پھر تقوی والے ہی حاصل کرتے ہیں، ورنہ جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، جن کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوتا، ان کو نصیحت والی آیتوں اور نصیحت والی باتوں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ آیتوں میں اللہ نے ان مومنین کی بھی تعریف فرمائی جن سے گناہ ہو جائے لیکن وہ توبہ کر لیں۔ معلوم ہوا گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، گناہ ہو جانے کے بعد پھر گناہ سے توبہ نہ کرنا، یہ ہے خطرے کی بات۔ گناہ ہو جائے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ التائب کا حبیب اللہ، کی توبہ کرنے والا تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میرا بندہ تھا، غلطی ہو گئی، اب میرا پھر ہو گیا، اب میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور وہ لوگ کہ جب کوئی کھلم کھلا گناہ کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یا کوئی گناہ کر کے اپنے حق میں کوئی نقصان کر لیتے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہیں، یعنی کوئی گناہ، یہ دو لفظ استعمال کیے گئے، کھلم کھلا کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یا اپنے حق میں کوئی اور برا کام کر جاتے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہیں۔ دونوں فرق یہ ہے کہ ایک گناہ تو وہ ہوتا ہے جس کے اثرات سماج پہ پڑتے ہیں، دوسروں پہ پڑتے ہیں، اس کا اثر متعدی ہوتا ہے، دوسروں تک پہنچتا ہے۔ یہ فاحشہ
اسے کہتے ہیں ایسا گناہ جو کھلم کھلا ہے، بے حیائی کے جو کام ہوتے ہیں، اور جو گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کا نقصان صرف اپنے کو ہوتا ہے، نماز چھوڑ دی، جھوٹ بول دیا، یا کوئی اور بدنگاہی کر لی، تو فرمایا کہ یہ اپنا نقصان کیا، اس کا نقصان کا اثر دوسروں پہ تو نہیں پہنچا لیکن اپنا۔ تو اس دونوں طرح کے گناہ، جو گناہ متعدی ہوتے ہیں، جو گناہ اپنے آپ پر ان کا اثر ہوتا ہے صرف، تو فرمایا کہ کوئی بھی گناہ ہو، چاہے وہ بڑا گناہ ہو، کوئی چھوٹا گناہ ہو، ذکر اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کو فوراً یاد کرتے ہیں کہ اللہ کی یاد سے غفلت ہو گئی، اللہ کا دھیان نہیں رہا اور یہ گناہ کر بیٹھے۔ ذکر اللہ، معلوم ہوا کہ یہ غفلت اور اللہ کی یاد سے بے دھیانی یہی سبب بنتا ہے انسان کے گناہ کرنے کا، اسی لیے بیچ بیچ میں ذکر دل سے اور زبان سے کرتے رہنا چاہیے، اس سے شیطان بھاگتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کو فوراً یاد کرنے لگ جاتے ہیں، فاستغفروا اللہ لذنوبہم، چنانچہ وہ پھر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اللہ کو یاد کر کے پھر گناہوں کی معافی چاہنے لگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشتا رہے، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کی بخشش کر دے۔ اس میں عیسائیوں کی بھی رد ہو گیا، جو عیسائیوں کا، یہودیوں کا، کہ وہ گناہوں کے بخشنے کے لیے سنیچر کو اور اتوار کو، یہودی سنیچر کو اور جو ہے عیسائی اتوار کے دن اپنے عبادت خانوں میں جاتے ہیں، وہاں بیٹھے والے جو مجاور اور پادری اور جو ہوتے ہیں ربی کہتے ہیں یہودیوں میں، تو وہ ان کو جو ہے نذرانے پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے یہ گناہ بخشوا دیجئے، تو وہ گناہ بخشوانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے، گناہ کو بخشنے والا واحد اللہ تعالیٰ ہے، اللہ سے۔ ہاں یہ ہے کہ گناہ کی بخشش کا اللہ نے طریقہ بتایا ہے، جو گناہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، نماز چھوڑنے وغیرہ، تو بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے تلافی بھی رکھی ہے اور جو ہے استغفار بھی اس کے ساتھ توبہ بھی رکھی ہے، بعض گناہ وہ جس میں صرف توبہ کرنا ہوتا ہے، اور بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جس میں حق کی ادائیگی بھی کرنی ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کسی کے بندوں کی حق تلفی کی ہوئی ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کا لینا دینا باقی ہے، تو صرف توبہ سے تھوڑی کام چل جائے گا، اس میں تو جس کا حق ہے اس کو حق دیا جائے گا یا اس سے حق معاف کرایا جائے گا۔ پھر ساتھ میں توبہ اس بات کی کہ ہم نے یہ حکم توڑا کیوں اللہ کا، تو توبہ بھی کرنی ہوگی کیونکہ حکم ٹوٹا اللہ کا، اور بعد میں حق کی ادائیگی بھی کرنی ہے۔ بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جو حقوق اللہ ہی ہے لیکن اس کی بھی تلافی اللہ نے رکھی ہے، جیسے نمازیں چھوڑی تو قضا بھی کرنی پڑے گی، وقت پہ نہیں پڑھ پائے اس سے توبہ استغفار بھی کرنا پڑے گا۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس میں نہ کوئی قضا ہے اس کی اور نہ کوئی اس کی حق کی ادائیگی کا کوئی مسئلہ ہے، اس میں وہ جو گناہ غلط وسوسے ہو گئے، اسی طریقے سے کوئی بدخیالی ہو گئی، بدنگاہی ہو گئی، اور یا کوئی اور گناہ ایسا ہو گیا جس سے اللہ کا حکم ٹوٹا، تو اس پر جو ہے جس کی کوئی قضا نہیں ہے، جس کی کوئی تلافی نہیں ہے، تو اس میں صرف توبہ استغفار کافی ہوتا ہے، توبہ صرف کر لے۔ تو فرمایا کہ ہر طرح کے گناہ کے بخشنے والا اللہ ہے۔ تو اسلام میں یہ نہیں ہے کہ گناہ کرے کوئی اور کسی اور سے کہہ دے کہ ہمارے گناہ بخشوا دو، اور وہ جو ہے وہ اس کے گناہ بخشوا دے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ فرمایا ولم یسروا، تو یہ جو گناہ کرتے ہیں ان کے لیے پہلی صفت تو یہ ذکر کی وہ توبہ استغفار کرتے ہیں، اور دوسری صفت یہ ذکر فرمائی ولم یسروا علی ما فعلوا، کہ جو گناہ انہوں نے کیا تھا، جو گناہ کر بیٹھے تھے اس گناہ پر اڑتے نہیں ہیں کہ گناہ پہ گناہ وہی کیے ہی جائے، تو یہ توبہ پھر توبہ کا دکھلاوا ہو جائے گا، وہ جھوٹی توبہ ہوگی، کیونکہ توبہ کے شرائط میں سے یہ ہے کہ اس گناہ پہ پچھتاوا استغفار کے ساتھ ساتھ اس گناہ سے بچا جائے، بچنے کی کوشش کی جائے۔ ہاں پھر گناہ ہو جائے تو پھر تو یہی معاملہ کیا جائے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور اپنے کیے ہوئے گناہ پر اڑتے نہیں ہیں، اس پر جمتے نہیں ہیں کہ برابر وہی کرتے رہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کیونکہ وہ لوگ جانتے کہ اگر ہم نے ڈٹائی دکھلائی اور بار بار گناہ کیا، توبہ سے چھوڑ دی، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں کی پکڑ ہو جائے گی۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ کی طرف سے بخشش ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ لوگ ہیں کہ ان کی جزا بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وجنات تجری من تحتها الانہار، اور اللہ کی طرف سے جنتیں ہیں، باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اہل جنت رہیں گے۔ ونعم اجر العاملین، اور کیا خوب ہے بدلہ یہ نیکی کرنے والوں کا۔ قد خلت من قبلکم سنن،
اب سب سے خطاب ہوتا ہے کہ تحقیق کہ تم سے پہلے کے لوگوں کے طریقے سامنے آ چکے، گزر چکے، قد خلط تحقیق کے گزر چکے تم سے پہلے واقعات اور پہلے قوموں کے طریقے، فسیروا فی الارض، سو تم روئے زمین میں چل پھر کر گھوم پھر کر کے دیکھو، فانظروا، پس دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا، حق کے دشمنوں کا انجام کیا ہوا۔ ھذا بیان للناس، یہ واضح طور پر سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، وہ ہدن، اور یہ ہدایت نامہ ہے اللہ کی طرف سے کہ تم ایسا کرو تو اللہ کے مقرب بن جاؤ، ایسا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخشش کر دے، اور ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ۔ تو یہ بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے، اور موعظۃ، اور نصیحت ہے تقوی والوں کے لیے، کہ وہ نصیحت وہی لوگ پکڑتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو تقوی جن کے دل میں خوف نہیں ہوتا وہ نصیحت قبول بھی نہیں کرتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ یقیناً ہم سب بڑے مجرم ہیں، اے اللہ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ ہمیں اس کا احساس و دھیان بھی نہیں، اے اللہ ہم کتنی بڑی ذات عالی کی نافرمانی کر رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کو مر کر کے تیرے حضور پیش ہونا ہے، اے اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ دنیا میں ہمیں اپنے گناہوں کو دھل کر پاک صاف کرنے والا بنا دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے، اے اللہ آپ نے ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیا تو اے اللہ یہ گناہ ہمیں ہماری تباہی، ہماری ہلاکت آخرت کی اے اللہ عذاب کا سبب بن جائیں گے، اے اللہ آخرت کے عذاب سے بچا لیجیے، آخرت کی پکڑ سے بچا لیجیے، اے اللہ دنیا کی مصیبتیں، دنیا کے مرض، دنیا کی تکلیفیں سب عارضی ہیں، سب وقت کے ساتھ، موت کے ساتھ سب ختم ہو جائیں گی، اے اللہ آخرت کی پکڑ، اے اللہ حقیقی، اے اللہ وہ سزا حقیقی پکڑ ہے، اے اللہ اس سے بچا لیجیے، اے اللہ ہم سب کی نجات کے فیصلے فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ بلا استحقاق کے جنت نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب اے اللہ یقیناً اپنے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ اپنے کو عذاب کا مستحق بنا چکے ہیں، لیکن اے اللہ ہم سب کو عذاب سے بچا لیجیے، معاف فرما دیجیے، اے کریم آقا آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، ہم سب سے راضی ہو جائیے، آنے والی زندگی اچھی گزروا دیجیے، ایمان و تقوی والی زندگی بنا دیجیے، اے اللہ گناہوں سے پرہیزگاری والی زندگی بنا دیجیے، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے، اے اللہ گزری ہوئی زندگی کی تلافی کرنے والا بنا دیجیے، ہم میں سے جس کا جب آخری وقت آئے ایمان پر خاتمہ نصیب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله